اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة دائمة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أنبيائك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام اور عرض ادب آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نور رمضان میں ہوں آپ کی میزبان زینب اسکر. آپ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے، اور ان ایام میں ہم نے کوشش کی آپ کو کرنٹ ایونٹس پہ بھی اپڈیٹ کرے، اور ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے جو بھی ہمارے گیسٹ ایکسپرٹس اچھے ٹاپکس کو لے کے آتے ہیں، ہماری انسائٹس کو بڑھانے، ان پہ بھی بات کرتے ہیں. تو رفتہ رفتہ جو ہے ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کی اور جا رہا ہے، اور اس ایام کے بارے میں جو آخری عشرہ ہے اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایام، یہ عشرہ ہے، آخری 10 روز ماہ مبارک رمضان کے، یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے ایام ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ عمل انجام دے کہ جو ہمیں جہنم کی آگ سے دور رکھے، اور انشاءاللہ ہم محسنین میں سے، احسان کرنے والوں میں سے بنے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالی ہم سے بیزار ہو. آج کے پروگرام میں بھی ہم کرنٹ ایونٹس پہ بھی بات کریں گے، گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کریں گے، ان سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے دوران ولایت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام پر بھی ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ایام امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں. اور ہمارے ساتھ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکر ہیں محترمہ ام فاطمہ جعفری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. ام فاطمہ آپ میری ایک بہت اچھی دوست بھی ہے، اور ہمیشہ سے آپ سے ملنے کی خوشی رہی ہے، لیکن یہ کہ ہم پچھلے پروگرام سے لے کے اس پروگرام تک اس طرح ملیں گے، ہم مشکی پوش ہو جائیں گے، ہمارے اندر اتنا بڑا غم آئے گا، اور اتنے زیادہ تحولات، اتنے زیادہ ایونٹس بیچ میں آئیں گے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. پچھلے پروگرام میں ہم یہاں سے ہنستے کھیلتے نکلے، اور اس کے بعد ہم کچھ دنوں بعد صبح میسیج آ جاتا ہے، ایک اسٹیٹ میڈیا اناؤنس کرتا ہے کہ رہبر انقلاب کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ کا بھی ٹیکسٹ آتا ہے، کنڈولنسز زینب، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس دن کوئی بھی ایران میں ایسا شخص نہیں تھا، انفیکٹ ایران کے باہر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو فری سولز ہے، آلدو ہیومینٹی، جو بشریت کو پسند انسان ہیں، ان کا چاہے کوئی مذہب ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہیومینٹی کو بلیو کرتے ہیں، جو بھی چاہے انسائیڈ ایران تھا یا آؤٹ سائڈ ایران تھا، سب کو ایک آرفن ہوڈ محسوس ہوا، سب کو ایسا محسوس ہوا کہ آج ہمارے جو ہے خاص طور پہ ہم، کہ ہمارے تو والد
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کے والد کی بھی میرے والد کی بھی. تب ہمیں اتنا آرفن ہوڈ جو ہے محسوس نہیں ہوا جتنا ہمیں اب محسوس ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے ہر شخص کو، ہر فری سول کو دنیا میں جب انہوں نے سنا اسی قسم کا احساس ہوا. لیکن ایک چیز جو بہت ہی اہم یہاں پہ تھی وہ تھا لوگوں کا جو وہ اپنے آپ کو کمپوز رکھنا تھا. لائک آپ کا بھی اتنی بڑی شہادت اور آپ کا بھی ایک میسیج آنا، الہی میسیج آنا آیات قرآن سے، مجھے وہ تسلی دینا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. تو یہ کمپوزر میں چاہوں گی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے امپورٹنٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سب سے پہلے آپ کی شکر گزار ہوں اور ہدایت چینل کی بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے میرے آقا، میرے سید، میرے رہبر کی تسلیت کے لیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن اس طرح سے آئے گا کہ میں یہاں سے بیٹھ کے یہ بھی بات کروں گی کہ اب وہ ہم میں نہیں ہیں، اب ہم انہیں سن نہیں پائیں گے، انہیں محسوس نہیں کر سکیں گے، ان کی وہ خوبصورت اسمائل. میں ان کے لیے خصوصی تسلیت عرض کرنا چاہوں گی اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں کہ ایک اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا ایسا ہر دل عزیز رہنما لوگوں کے درمیان سے چلا گیا ہے کہ نہ صرف اس ملک میں، یہ تو آپ اور میں محسوس کرتے ہیں یہاں پہ رہ کے، خدا کی طرف سے ہمیں خوش نصیب ہیں ہم کہ اس نے ہمیں یہ اپنی رحمت سے نوازا ہے کہ ہم یہاں پہ اس حکومت کو تھوڑا بہت حس کر پاتے ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ میرے وقت کے امام کے آنے کے بعد ایک الہی حکومت قائم ہوگی باقاعدہ. اور ہم سب کی امید تو یہی تھی کہ میرے سید رہبر کے ہاتھوں سے یہ علم جو ہے میرے آقا کے ہاتھ میں جائے گا، میرے امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں تک پہنچے گا، مگر خدا کی کیا تدبیر ہے یہ انسان نہیں جانتا، نہ اس تک پہنچ سکتا ہے. بالکل. تو جتنی خوبصورت زندگی، جتنی بابرکت انہوں نے زندگی گزاری، اتنی ہی بابرکت اور بہترین شہادت اس علی کو نصیب ہوئی ہے کہ جن کی پیروی میں پوری زندگی گزاری، خدا نے شہادت بھی انہی کی طرح دی. حالت روزہ میں شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت کے درمیان شہید ہوئے. آپ دیکھیے کہ 10واں بی بی کی رحلت کا دن دل ویسے ہی اداس، دل ویسے ہی، کیونکہ سیدہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن تھا. اور ہم سے زیادہ آپ اس غم سے آشنا ہیں، ہم سے زیادہ آپ اس تنہائی سے آشنا ہیں جو بی بی نے شیب ابی طالب میں گزاری. اور میں نہیں جانتی کہ اس دن آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی، مگر جس طریقے سے یہ خبر جو ہے وہ نشر ہوئی، اس میں ہمیں دیکھیں کہ مومن کے لیے ہر لمحہ جو ہے نا وہ تدبیر و حکمت کا ہے کہ وہ تدبیر الہی کو درک کر سکے، حکمت الہی کو سمجھ سکے. تو جب مومن بحیثیت مومن اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے رابطہ کرتا ہے، تو تبھی وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ شناخت کر سکے کہ میرے لیے اس لمحے میں اللہ کی کیا تدبیر ہے. بالکل. جب ہم پہ یہ خبر پہنچی ہمارے تک تو ہم اپنے آپ کو، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کس پین سے گزرے. نہ صرف ہم، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہیومینٹی، ہر وہ شخص جو ہیومینٹی پہ بلیو کرتا ہے اس کا دل آزردہ ہوا. اور میں شخصیات کے یہاں پہ نام نہیں لوں گی، مگر جیسے 2020 میں ایک بہت بلند شخصیت ہمارے سے رخصت ہوئی تھی آغاز سال میں. تو میں واقعا نہیں بتا سکتی کہ ایک ایسا سوگواری کا عالم تھا دل کے اندر کہ نہ چاہتے ہوئے، دوری ہونے کے باوجود، کنیکشن نہ ہونے کے باوجود لوگ حس کر سکے تھے اس عظیم شہادت کو. تو یہ تو وہ شخصیت تھی کہ جو زمانہ آشنا تھا. آپ کے لبوں پہ اس قدر شیریں مسکراہٹ ہوتی تھی، کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے، سب آپ سے ملنا چاہتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے. اس قدر آپ کی شخصیت کا نور سب میں
ضم ہو جاتا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس نور کو درک نہیں کر سکتے جو یہ میڈیا کے تھرو ہمارے تک پہنچتا ہے. بالکل. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں نا کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے رہبر ابھی چھا گئے سب دلوں پہ. آپ دیکھیے کہ وہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر کو خدا نے جس انداز سے ان کو اپنے پاس واپس بلایا ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ ایک ایسا نقش چھوڑ دیا ہے کہ اگر وہ طبعی اپنی موت جاتے دنیا سے تو شاید اتنا نہ ہوتا, یقیناً دکھ ہوتا, مگر ہم اس کو ایک اور طرح سے لیتے کہ ہاں کہ عمر بھی تھی اور ایک ٹائم بہت ہو گیا تھا, یا یہ کہ وہ بیمار ہو گئے تو ہم اس چیز کو کسی اور انداز میں لیتے. مگر ابھی جیسے خدا نے لیا ہے ایسا ہے کہ اس نے ہر دل پہ ایک تحریک چھوڑ دی ہے, ایک حرارت. بالکل اگر ہم اس کو امام کے اس سے امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹ کریں کہ جیسے امام کی شہادت نے لوگوں کے دلوں میں وہ حرارت پیدا کر دی ہے کہ کوئی آنکھ رک نہیں سکتی نہ اس میں حسین سننے کے بعد, مصائب امام حسین سننے کے بعد, کہ اس کی آنکھ سے گریہ جاری نہ ہو. تو وہی بالکل حالت مجھے اس وقت لگی کہ چاہے مسلم امہ کا لیڈر چلا گیا, وہ ایک عام رہنما نہیں تھے, وہ قلوب پہ انہوں نے حکومت کی ہے, اور ایسے حکومت کی ہے کہ انہوں نے زندگی اپنی مجاہدانہ زندگی گزار کے ہمیں یہ بتایا ہے, ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ایک مومن, اگر آپ دیکھنا چاہیں نا کسی معصوم کی زندگی, جی ہم حسرت کرتے ہیں نا کہ کاش ہم اپنے فلاں امام کی زندگی میں ہوتے, کاش ہم بھی وہ دور دیکھتے. تو اگر آج واقعاً جو کہ ابھی اس عظیم رہنما کی زندگی کے سے تو ہم پراپرلی تو آشنا ہیں ہی نہیں, آہستہ آہستہ وہ حجابات جو ہیں وہ ہٹیں گے, اور تب لوگ جب آشنا ہو جائیں گے اس سے تو تب ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا پردے تھے جو ابھی ہمارے پہ آشکار نہیں تھے. یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ کچھ چیزیں آپ کوئی بات بول رہی تو بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہے. یہاں پہ ضرور ان فیملیز کو تسلیت عرض کرنا چاہوں گی کہ جو کل رات کے اٹیک میں بہت سارے پاکستانی ہمارے جو ہے وہ شہید ہو گئے اور کافی زخمی ہیں ابھی, کیونکہ قم میں ظالموں نے جو ہے سویلین بلڈنگز پہ اٹیک کیا, اور موسٹ آف دا ایریا جو تھا وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس رہ رہے تھے. اور یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ان دنوں ایرانیوں کے لیے باعث دل گرمی بنے تھے, کیونکہ ایرانیوں کو محسوس کروایا انہوں نے کہ آپ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ورنہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ ایڈوائزریز آئی تھی, یونیورسٹیز جو ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے تیار تھے, یا ایمبیسیز جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن یہ شانہ بشانہ ایرانیوں کے ساتھ رہے اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہر رات جو ہے تظاہرات میں شرکت کی. لیکن اس کے بعد یہ شہادت نصیب ہوئی. لیکن شہادت سے ہمیں کون ڈرا سکتا ہے, یہ تو ہم تو اس کو نوش جان کرتے ہیں اور اس کے لیے مرتے ہیں. مومن ہمارے رہبر شہادت کے لیے اتنی دل و جان سے دعا کرتے تھے, روتے روتے دعا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا کو مستجاب کیا. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ جو ہمیں اسٹیٹ میڈیا اور اسٹیٹ جو ہے ریفرڈ کنٹریز سے جو بھی نیوز اوتھینٹک ہے ان سے جو ہمیں نیوز ملتی ہے, اس میں ایک گروپ کا ایک چیٹ جو ہے وہ پبلش ہوا تھا, جو منافقین وغیرہ تھے آپس میں کہہ رہے تھے کہ کیوں ظالموں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا, یہ تو کچھ دن بعد خود ہی اس ایج میں جو تھے تو وہ خود ہی بستر میں مر جاتے, اپنے کیوں انہیں شہادت نصیب کی. یعنی آپ دیکھیے کہ دشمن کو بھی پتہ ہے کہ شہادت ایک درجہ رکھتی ہے, یہ ایک عام موت نہیں ہے, لیکن غافل ہیں اس بات سے کہ علی بستر شہادت میں نہیں مرتے. علی کا اختتام جو ہے وہ ہمیشہ شہادت سے ہی ہوتا ہے. دیکھیے کہ موت سے تو مفر نہیں ہے, موت کس لمحے ہمیں پالے ہم نہیں جانتے, موت تو ہمارے تعاقب میں. مگر آپ دیکھیے کہ جو ایک اس کے بھی درجے ہیں نا, کہ ایک آگاہانہ شہادت ہے اور ایک مظلومانہ شہادت ہے. میں اپنے بستر میں سو رہی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں پہ ہوں اور میرے پاس اختیار ہے, یا ہر اسٹوڈنٹ کے پاس یہ موقع اور اختیار ہے کہ وہ چاہے تو یہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے, ٹھیک ہے.
مگر یہ کہ اگر وہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پر اپنی زندگی کو سدھارنے کے دن گزارے ہیں تو میں اب اس حالت کے اندر، کیونکہ میں کہیں پہ بھی جاؤں اگر موت میری لکھی ہے کسی سرٹن ٹائم پہ تو وہ مجھے شہادت سے وہاں پہ بہتر بھی آ موت جائے گی. کیا ہے. مگر یہ کہ وہ شہادت سے لیکن یہاں پہ جو ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ تھی کہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے سیکیورٹی فیسلٹی سب کچھ یہاں انجوائے کیا اور اس وقت پہ جانا بالکل اہل کوفہ کی طرح ہونا ہے. اور ساتھ میں یہ جو آپ ابھی بیان کر رہی تھی کہ ہم اکثر کہتے کہ کاش میں کربلا میں ہوتی، کاش میں اس میدان جنگ میں ہوتی، یا جب ہم فلسطین کے حالات دیکھتے تھے تو ہم اکثر کہتے تھے کہ کاش ہم فلسطین میں ہوتے. لیکن ہم فلسطین میں ہیں اور ہم زمان ہم کربلا میں بھی ہیں. وہ بالکل وہ جو حدیث امام صادق علیہ السلام کی وہ ان دنوں کافی فیل ہو رہی ہے کہ کلو یومن عاشورہ اور کلو ارضن کربلا، ہر دن عاشورہ کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی سرزمین ہے. وہی جس سے میں اپنی بات کو وہیں سے جوڑوں گی کہ اگر تو مثلا میں اور کوئی بھی شخص جو ہے یا کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ اپنے بستر میں سو رہا ہے اور یہ اس بات کو جانتا ہے، اس بات کو درک کیے ہوئے ہے کہ یہاں پہ جنگ کا سماں ہے اور خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر تو اگر کوئی اس طرح سے سو رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی میزائل آتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے تو بے شک وہ بہت مقبول ہے، اس کی موت جو ہے خدا اسے شہادت کا درجہ عطا کرے گا، وہ شہید کہلائے گا. مگر دیکھیے کہ ایک وہ ہے کہ جو شہید خرازی کی طرح سے جبہے پہ شہید ہوتا ہے، بازو قلم ہو گیا، ان کا ایک پورا بازو کٹ گیا اور وہ آتے ہیں، انہیں وہ بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لائے جاتے ہیں اور وہ آ گئے ہیں وہاں پہ اور ان کو مرہم پٹی ان کی کر دی گئی ہے، وہ یعنی کہ دوا کے زیر اثر ہے. مگر یہ کہ جیسے ان کو ہوش آتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی زندگی موجود ہے، صرف ایک بازو کٹا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، جیسے انہیں موقع ملتا ہے کہ کوئی میرے ارد گرد نہیں ہے، وہ واپس وہاں سے نکل جاتے ہیں، فرار کرتے ہیں اور واپس جبہے پہ پہنچتے ہیں، محاذ پہ جاتے ہیں کہ جب ابھی تو میرا ایک بازو ہی شہید ہوا ہے نا، پورا بدن تو ابھی باقی ہے. تو یہ کیا ہے، آگاہی ہے، پتہ ہے کہ جسم میں درد ہے، اس کی تکلیف ہے، ابھی تو ایک ہی دفعہ بینڈیج ہوئی ہے. You can't call it indifference کہ بندہ خودکشی کرنے جا رہا ہے. وہی نا کہ آگاہانہ شہادت ہے، یہ آگاہی ہے. دیکھیے دشمن پریٹینڈ وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کو ایسا نہیں کہا جا سکتا اس وقت، خدا نہ خواستہ وہ تو پھر کوئی کہنا چاہے، کوئی بھی بدی کے کسی بھی مقام پہ کسی بھی انتہا پہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. مگر یہ کہ ایک ہے آگاہانہ شہادت، جیسے کہ زندگی جناب قاسم سلیمانی نے گزاری، جبہوں کے اندر گزاری، شہادت کی آرزو رکھتے تھے، مسلسل اسی راستے میں سرگرداں رہے، مسلسل خدمت پہ خدمت کیے گئے. اسی طرح سے ہم آغا رہبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ ابھی میرے جدید رہبر خدا انہیں صحت سلامتی زندگی عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ فراواں کرے انشاءاللہ، اور اپنے والد کی طرح سے انہیں بابرکت زندگی نصیب کرے، الہی آمین. تو آپ دیکھیں کہ جیسے انہوں نے کہا نا، انہوں نے تو صرف 60 ایئرز بولا، مگر میں کاؤنٹ کر رہی تھی کہ میکسیمم 70، مور دین 70 ایئرز انہوں نے زندگی مجاہدانہ گزاری ہے، جبہے میں گزاری ہے، کہ ملٹیپل ٹائمز وہ اریسٹ کیے گئے. تو اس کے بعد پھر جاتے حتیٰ کہ ابھی کل کسی جلسے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ نا انسان تھک جاتا ہے مسلسل ایک طرح کی روٹین سے کہ ابھی آؤں گا پھر اریسٹ کر لیا جاؤں گا. انہوں نے ریلیز کیا اور وہ اریسٹ ہوئے تھے، اور جب رہا ہو کے گھر پہ آئے تو کہا کہ میں نا اپنی زوجہ سے کہتا ہوں کہ کچھ دن کے لیے نا ہم شمال چلتے ہیں. تو 3 دن انہوں نے لیے، اور 3 دن پہلی دفعہ میں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں کہ بیٹا جو ہے وہ اسکول جاتا ہے تو ابھی اس کا اسکول ہے. مگر جب آپ کی دوسری دفعہ اظہار دیکھا کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو زوجہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. آپ لوگ 3 دن کے لیے چلے گئے، شمال گئے، اور شمال میں جب گئے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو وہاں پہ نوجوانوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی اتنی تقاریر سنتے ہیں، آپ کے اتنے دروس ہوتے ہیں، آپ ہمیں کوئی درس نہیں دیں گے؟
مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھے درس دینے لگے اور اس کے بعد کویسچن پہ کویسچن، اور وہ اسٹوڈنٹ ارد گرد آ گئے. اور جوان ظاہر ہے جوان جو ہیں وہ جب کسی دوسرے جوان کو دیکھتے نورانی ہیں شخصیت کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا جاذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے الگ نہیں ہو سکتے. اور وہ اسٹوڈنٹس کی تعداد وہاں پہ بڑھتی گئی. تو وہ جو 3 دن جو وہ اپنے لیے تفریح کرنا چاہتے ہیں، خدا بھی دیکھیں خدا بھی عزت سے نوازتا ہے. اللہ نے وہ لمحات جو تھے جو سیر کے لیے گئے تھے، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے گئے تھے، اس میں بھی الہی کام کرتے رہے. جوانوں کی تربیت ہوتی رہی. تو پے در پہ وہاں پہ دروس کا سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد دے ریئلی وانٹیڈ ہم ٹو اسٹے مور فار فیو ڈیز بٹ ہی کوڈنٹ اسٹے. اور وہ واپس آ گئے، واپس آئے. مگر یہ کہ وہ جو 3 دن وہاں گزارے تھے وہ اتنے زرخیز دن تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بات پہ توجہ نہیں کرتے. ہمیں صرف اپنی ہوتی ہے کہ اپنا مثلا اب تو میرا ریلیکس ٹائم ہے، مجھے اپنے لیے ٹائم نہیں ملا، نہیں یہ نہیں کیا میں نے، تو مجھے اب فیملی کے ساتھ جانا ہے، یہ کرنا ہے، اب میں بالکل یہ کام نہیں کروں گی. تو ہم بالکل اپنے آپ کو اسپیئر کرتے ہیں، اپنی فرار اختیار کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے. مگر انہوں نے بحیثیت مربی اس میں بھی انہیں جو ہے یہ عطا ہوا. اور مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور خدا نے وہ اوج عطا کیا ماشاءاللہ. اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد اتنی بابرکت، اگر ہم ایک ایک لمحے کو دیکھیں، خدا توفیق دے ہمیں کہ ہم ان کی زندگی سے درک کر سکیں، ہم ان کی زندگی سے سبق لے سکیں، کیونکہ یہ ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ ہے. اور دیکھیے کہ میرے پہ اور آپ پہ یہ خدا کا خاص کرم ہے. ہم ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے آغا رہبر کا دور پایا ہے، آغا رہبر کا دور دیکھا ہے، سید حسن جیسی شخصیت کا دور دیکھا ہے. ہم نے شہداء کی زندگیوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس چیزیں بہت آسانی سے اویلیبل ہیں. اگر ہم ابھی بھی اپنے آپ کو دور رکھیں اور اس چیز پہ توجہ نہ کریں کہ او نو یہ تو میرا لائن نہیں ہے. مجھے بہت خوبصورت ایک بات لگی، مجھے ان شخصیت کا تو نہیں پتہ کہ وہ کون شخصیت ہیں. انڈیا سے کسی کا ایک انٹرویو کلپ تھا، ان سے پوچھا جا رہا تھا تو انہوں نے اتنی محبت سے کہا، کہتے ہیں انہوں نے کس طاغوت نے یا ظالمین نے کس قوم سے منہ لڑایا ہے اپنا، کہ یہ قوم وہ قوم ہے جو آج 1400 سال پہلے کربلا ہوئی ہے. انہوں نے آج تک کربلا کو نہیں چھوڑا. یہ موت تلاش کرتے ہیں، موت کے متلاشی ہیں. اور اسی طرح سے میں نے کچھ جو ہے فورن اینالسٹ کو سنتے ہوئے دیکھا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی میزائل اسٹرائک میں ظالم یہ جنگ ہار چکا ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کس قوم سے جو ہے نا وہ روبرو ہو گئے ہیں. یہ وہ قوم ہے، انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے رہبر کو ڈیلیٹ کر دیا تو ان کو اس ڈیلیشن سے، اس حذف ہونے سے، ان کے میدان میں نہ ہونے سے ایک کمی محسوس ہوگی اب. لیکن یہ وہ قوم ہے جو مہدویت کے کانسیپٹ پہ زندہ ہے، جنہوں نے اپنے امام کو دیکھا بھی نہیں ہے اور ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے. دے آر آلریڈی لیونگ ود دا کانسیپٹ آف آکلٹیشن. اور آپ نے ایک لیڈر کو، مہدی کے نائب کو فقط یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیا ہے. یہ تو اپنے ایکچوئل امام کے آکلٹیشن میں رہ رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں کہ آپ اس کو اتنا اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ، ہماری جو درسگاہ ہے وہ کربلا ہے. ہم کربلا ہمارے لیے وہ راستہ ہے جو ہمیں سعادت کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم شہادت کے متمنی ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں. اور مجھے جو سب سے خوبصورت بات لگتی ہے کہ دیکھیں کتنے پیارے ایام ہیں، کہ عبادت کے ایام تھے. آغا رہبر جو کہ یقیناً اس وقت محضر امام حسین علیہ السلام میں ہیں موجود ماشاءاللہ، اور امام کی آغوش میں موجود ہیں اس وقت، وہ جو آرزو اپنی رکھتے تھے اس تک پہنچ گئے ہیں. یہ کتنی بڑی ایک سعادت خدا کی طرف سے ان کے لیے تھی کہ جب کوئی مجاہدانہ زندگی گزارے یا مجاہد ہو یا فیلڈ میں موجود ہو اور اسے پتہ چلے کہ اس کے تمام احباب جو ہیں، تمام جو دوست ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور وہ نہیں شہید ہوا،
لیکن یہ کہ وہ زندگی اس نے اس طرز پہ گزاری کہ گویا ایک شہید کی زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری، اور اس کے بعد جب دنیا سے گئے ہیں ایک عالم کو سوگواری میں چھوڑ دیا ہے، بالکل، اور بیداری میں، سوگواری سے زیادہ بیداری دیکھیں آپ لوگوں کی بیداری دیکھیے، صرف اس سرزمین پہ نہیں، ہم دوسری جگہوں کی جو بیداری آ رہی ہے وہاں پہ کہ کس قسم کی بیداری ہے۔ اور یہاں پہ مجھے کافی شباہت لگتی ہے امام علی علیہ السلام کی زندگی سے، کہ جب کہا گیا، جب امام علی علیہ السلام شہید ہوئے انہی ایام میں، اور پھر کہا گیا کہ امام کہاں شہید ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے، تو لوگوں کا کیا ریسپانس تھا؟ آپ دیکھیے، یہ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ مجھے نا جیسے جب امام پہ جس دن اس نے ضرب لگائی اور یہ خبر پہنچی ہے شام والوں تک، تو انہوں نے بڑا ایک نا جو کہ مجھے اب آ کے ان کے اوپر حیرت بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنی بے بصیرت قوم تھی کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا، وہ اپنے وقت اپنے اس دور میں انہوں نے امام علی جیسی شخصیت کو پایا اور انہیں پہچانا نہیں۔ انہوں نے کیسے کہہ دیا اتنے آرام سے کہ اچھا علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی نماز بھی پڑھ رہے تھے، پڑھتے تھے۔ بالکل، یہ ریسپانس تھا، ہم نے بالکل ایسا ہی ریسپانس جو ہے آیت اللہ سید علی خامنہ کی شہادت پہ بھی دیکھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ گھر پہ کیا کر رہے تھے، کیا یہ ٹیونلز میں نہیں تھے، کیا یہ کسی بنکر میں نہیں چھپے تھے؟ کیونکہ علی والے جو ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ میدان میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ میدان میں رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو مثلا مجھے یہاں پہ جو بات کرنا تھی کہ بے بصیرتی لوگوں کی انہیں کہاں لے جاتی ہے، کس پاتال میں اتار دیتی ہے۔ ہمیں ایز مومن، ایز فالوور آف امام علی علیہ السلام، ایز دا فالوور آف اہل البیت علیہ السلام، کیونکہ دیکھیے امام علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ کڑی ہے اس ولایت تک جو ابھی ولی خدا جو زمانے کا پردے میں موجود ہے، جو ہم تو ان تک رسائی نہیں رکھتے، لیکن وہ ہمارے ہر عمل کے گواہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پر گواہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے اس وقت نائبین امام کو نہیں پہچانا، نائبین امام کی زندگی سے کچھ نہیں لیا، تو واقعاً میں سچ کہتی ہوں کہ ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیے کہ وہ شام کا بہت زیادہ دور تو راستہ نہیں ہے، مگر آپ امیجن کریں کہ لوگوں کی اتنی بے بصیرتی، وہ امام علی، وہ علی کہ جس کی ولایت کا تذکرہ نبی نے آغاز رسالت سے کیا ہے۔ جب رسالت کا اعلان کیا تو کہا کہ جو میرا مددگار بنے گا، جو میری ہیلپ کے لیے اٹھے گا، وہ میرا ولی اور وصی بنے گا۔ آپ دیکھیے کہ تب سے ولایت کا اقرار کروایا، تب سے وصایت کا بتایا، مگر لوگ اتنے بے بہرا تھے، اتنے دنیا میں پڑے ہوئے لوگ تھے، اتنی بے ادب قوم تھی کہ وہ پہچان نہیں سکی کہ ہمارا رسول جو ہے، جو اللہ کی طرف سے نبی ہے ہمارے پہ، وہ جس شخصیت کی پہچان کرا رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ امام علی علیہ السلام تو میرے آقا کی ولایت کے آیت اللہ میر باقری کے سے میں استفادہ کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ انہوں نے بتایا کہ امام علی علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، ویسے تو بے بہا فضیلتیں ہیں، مگر دیکھیے امام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے گناہ کر چکا ہے، آنکھوں سے گناہ میں مبتلا ہے، اور وہ آپ سے پوچھے کہ میں کیا کروں کہ میرا یہ گناہ جو ہے مٹ جائے، تو اس سے کہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور خصوصاً ان آیات الہی کی تلاوت کرے جو فضائل علی پہ مبنی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی بسم اللہ سے والناس کی سین تک امام علی کی مداحی میں خدا نے لکھا، مگر آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ کیا کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو کان امام علی علیہ السلام کے فضائل سنیں گے، جو کانوں سے گناہ کیے ہیں وہ گناہ برطرف کر دیے جائیں گے، اور حق کے ساتھ سنیں، ایسے نہیں۔ دیکھیے اگر کوئی بیعت میں آتا ہے، بیعت کرتا ہے، تو بیعت کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ اپنے دل میں اقرار کرے کہ ہاں میں علی کو خدا کا ولی مانتا ہوں، علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، دل میں کہے، اور ایک ہے کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کرے، اور تیسرا کیا ہے کہ اپنے عمل سے آگاہ کرے کہ ہاں میں علی کی ولایت پر یقین رکھتا ہوں۔ اور اگر ہم اس دور کے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، امام علی علیہ السلام جن لوگوں نے امام علی کو پایا، امام کے پیروکار بنے، انہیں خدا نے آزمایا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت قرآنی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر
2 کی میں نے تلاوت کی کہ خدائے بابرکت قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آئے اور انہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو دیکھیے جب ولایت علی کا اقرار کیا تو میں جیسے مومنین سے خطاب میں نے بھی کیا کہ ہمیں ایز اے مومن آگاہی کی ضرورت ہے، ہمیں بے بصیرت نہیں بننا۔ اگر خدا نخواستہ اس لمحے جو کہ آخر الزمان کا دور ہے، جو کہ ٹیسٹ جیسے کہتے ہیں نا چھلنی سے چھانے جانے کا دور ہے اس ٹائم پہ، تو اگر ہم اس وقت اتنی بے بصیرتی دکھائیں گے تو ہم اپنے وقت کے علی کو نہیں پا سکیں گے، امام کے ظہور میں رکاوٹ بنیں گے ہم لوگ۔ خدا نہ خواستہ ویسے کہتے ہیں نا کہ ایک عام شخص کی بے بصیرتی اس کو اتنا نقصان نہیں دیتی جتنا ایک خاص کسی عہدے پہ موجود شخص کی بے بصیرتی جو ہے پوری قوم کا نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بارہا خدا نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا، میں تمہیں دیکھوں گا، میں تم اس طرح سے آزمائے جاؤ گے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، تو اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تمہیں اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے آپ کہ امام علی کے دور میں ہم نے کیا نہیں دیکھا، امام علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے امام علی کے پیروکاروں کے اوپر کون کون سا گناہ تھا، کون کون سا ظلم تھا جو نہیں اس وقت کیا گیا۔ کسی کی زبان گدی سے کھینچی گئی، کسی کو دار پہ لٹکایا گیا، کسی کے ہاتھ اور بازو قلم کیے گئے، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو لوگوں نے امام علی کی ولایت میں اپنی قربانیاں دی ہیں، وہ انہیں خدا کی طرف سے انہیں ٹیسٹ کیا گیا۔ تو جب انہیں اس ٹائم پہ ٹیسٹ کیا گیا تو ہر امام کا دور، ہر علی کا دور، ایز کہ جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کے مطابق کہ انا کلنا محمد انا کلنا علی، کہ ہمارا ہر ایک جو میرا جو وصی ہے 12ویں تک وہ محمد ہے، ہر میرا 12ویں تک کا جانشین جو ہے وہ علی ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے امام کے دور میں اگر ہم ٹیسٹ سے نہیں گزریں گے، جو کہ خدا مومن کو استقامت بھی دیتا ہے، صرف اسے ٹیسٹ میں نہیں ڈالتا، وہ اسے سرخرو بھی کرتا ہے، مگر کب کرتا ہے؟ جب ہم تدبیر الہی کو درک کریں، جب ہم اس بات پہ کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وی آر نتھنگ، میرا کام انجام دینا ہے، مجھے انتہا پہ نظر نہیں رکھنی، مجھے نتیجے پہ نظر نہیں رکھنی، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرا کام ہے۔ تو میں اپنے کام کو اتنے اچھے سے انجام دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام اونچا ہو جائے، اور میں خدا کے لیے، اور میں خدا کی طرف سے ہوں۔ یہ جو آپ نے کلمہ استرجا کی بات کی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کیوں کہتے ہیں کلمہ؟ کوئی نقصان آپ کا ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا خدا نخواستہ گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکل یا مصیبت آ جائے، تو مومن کے لبوں سے جو پہلا کلمہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ تو دیکھیے کہ میں اگر اس کلمے کو، اگر صرف اس کلمے کو اپنی زندگی میں شامل کروں تو میں تو ہوں ہی نہیں۔ ابھی جیسے لاسٹ ٹائم بھی شاید ہم نے یہ بات تھوڑی سی کی تھی کہ میں اپنے گھر سے نکلی، میرا کمال نہیں ہے، میں یہاں پہ آنے کی پلاننگ کی میں نے، میرا کمال نہیں ہے، آپ نے مجھے کال کر کے کہا اس طرح سے ہم پروگرام ہوگا، میرا کمال نہیں ہے، آئی گاٹ چوزن بائی سم ون ایلس، آپ نے کسی اور کی اس پر آپ کو نے عمل کیا، آپ اور میں نے آمادگی کی، آپ نے آمادگی کی گھر سے، ہم نے کوشش کی، مگر خدا نہ کرے اگر ہمیں وقت پہ گاڑی نہ ملتی، ہمارا وقت پہ ہم تیار نہ ہو پاتے، کوئی خدا نہ خواستہ اور کوئی مشکل ہو جاتی، تو کیا میں اور آپ یہاں پہنچ سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہر چیز خدا کی طرف سے، خدا کے ہاتھ میں ہے، اس نے چاہا، جب تک میرا رب نہ چاہے ہم کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے۔ میں کہیں پہ بھی ہوں، میں اپنی زندگی کو کتنے بھی بیرکس میں رکھ لوں، کچھ بھی کر لوں، میں جب تک اللہ نے میری زندگی لکھی ہے میں نے صرف اتنی جینی ہے، اس سے زیادہ میں زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی بھی۔ تو ہماری جب ہر چیز خدا کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیسے اپنے لیے ہر چیز پہ ملکیت جتاتے ہیں نا ہم، کہ میں، میرا، belongs to me، انا ہر جگہ پہ میں ہوں، میں نہیں ہوں۔
اور جب میں نہیں ہوں تو بس سب میں کچھ ہے تبھی ہوں تب سب کچھ ہے. تبھی میں ہوں. کیونکہ وہ اس کی اطاعت میں ہوں نا. جب میں نے اپنے آپ کو اس کی یہ اطاعت ایسے میں دے جملے دیا. امام حسین علیہ السلام نے لکھے ہوئے تھے اپنے ایک برادر کے لیے کہ یہ نہ سوچو کہ آخرت کل ہے, ہم اسی وقت زندگی بھی ہے اور اسی وقت آخرت بھی ہے. یہ بہت ہی عظیم جملے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہیں, انسپائرنگ, کافی زیادہ انسائٹ فل اور کافی زیادہ بیدار کرنے والے. تو یقیناً جس طرح سے اور ہم نے آپ نے کچھ چیزیں جو ابھی انسائٹ فل یہاں پہ بیان کی, ان سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب تک انسان فردی لیول پہ گرو نہ کرے تو وہ اجتماع میں کوئی چینج نہیں لا سکتا. جب آپ نے کہا کہ انا کو سائڈ میں چھوڑ کے جب انا نہیں ہے تو تبھی سب کچھ ہے, اور ہم نے یہ ان کی لائف میں چھوٹے چھوٹے ہماری زندگیوں میں ہم گلے جمع کرتے ہیں نا, اور اس سے شیطان تو خوش ہوتا ہے. شیطان تو ہمیشہ ہمارے عقب میں, ہمیشہ تعاقب میں کہ میں اس کو کس طرح سے بھٹکا سکتا ہوں. تو جیسے میں نے یہ انانیت کی بات کی, تو یہ مجھے میری میں یا مجھے میرے رشتوں سے دور کر دیتی ہے, مجھے میرے گول سے دور کر دیتی ہے. اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ میری زندگی جو ہے خدا کی طرف سے ہے اور مجھے لوٹ کے خدا کی جانب جانا ہے, میرے پاس جو کچھ بھی ہے, اگر میرے پاس کوئی اختیار ہے, بینگ اے مدر سپوز میرے پاس ایک اختیار ہے اپنے بچوں کے اوپر, یا بینگ اے وائف میں اپنے گھر میں مثلا خاتون خانہ کہ میں اگر میں اس میں یہ سوچوں کہ نو یہ گھر میری وجہ سے ہے, بچے میری وجہ سے کسی قابل ہیں, یا میرے شوہر جو ہیں وہ وقت پہ اپنے امور انجام دے پاتے ہیں میری وجہ سے, نہیں میری وجہ سے نہیں ہے, یہ خدا کی وجہ سے ہے. خدا کی توفیق سے میرے پاس یہ استطاعت ہے کہ میں اپنی جو میری ذمہ داریاں انہیں میں بر وقت انجام دینے کے قابل ہوں. یہاں پہ جو ہے مقام حادثہ میں رہبری آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کہے تھے کچھ جملے جو مجھے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ہمیشہ. ان کے ہر اسٹیٹمنٹ بہت ہی زیادہ عمیق اور خوبصورت, اور ان اٹ سیلف اٹس اے اسکول آف تھاٹ. لیکن یہ والا جو وہ ان حالات کو جو کرنٹ سچویشنز سے بھی کافی ریلیٹڈ ہے, وہ کافی پہلے اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھ لے, اللہ اکبر آپ کی صلاح ہو. اور یہ جو اللہ اکبر ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن اس کے مقابلے میں بے دفاع ہے. بے شک. اور چاہے وہ ٹیکنالوجی میں کتنا بھی آگے ہو, چاہے ان کے پاس کتنے بھی ہتھیار ہو, لیکن اگر آپ کا ہتھیار صرف اللہ اکبر ہے تو یقیناً دشمن بے دفاع ہے. اور ہم یہ آج کل اپنی آنکھوں سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. خدا نے ہمیں دیکھیے کہ we witnessed everything in these days, اور خدا نے مثلا ایک دم سے زندگی تہو بالا سی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہ جو بیک ہوم فیملیز ہیں, the way they are like جیسے طاغوت ان تک چیزیں پہنچا رہا ہے, جیسے کہ unfortunately خدا تو exactly we are all fine الحمدللہ fine, and انشاءاللہ خدا ہمیں وکٹری اسلام کو عطا کرے گا. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی, ایک وکٹری بیٹل فیلڈ میں ہوتی ہے یا آپ وہاں وکٹری حاصل کرتے ہیں, لیکن دوسری وکٹری ہوتی ہے شہادت کی وکٹری. بالکل. سو آئیدر وے وی آر وکٹوریس. جیسے بات کی نا کہ دیکھیے دونوں صورتوں میں, ایک ہے کہ آپ نے مظلومانہ مر جانا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہے اپنے طبیعی موت, دنیا سے ہر ایک نے چلے ہی جانا ہے, اور ایک ہے آگاہانہ چلے جانا ہے, زندگی میں کچھ کر کے چلے جانا ہے. خدا سے یہ توفیق ہمیں مانگنی چاہیے کہ خدایا مجھ سے کوئی بڑا کام لے اپنے دین کی خدمت میں. جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ رفع کی خدمت میں آتا ہے, ایک شہید کا بچہ انفیکٹ آتا ہے, کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں شہید ہوں. کہتے کہ پہلے بڑے ہو جاؤ, دین کی خدمت کرو, علم حاصل کرو, دین کی خدمت کرو, پھر جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے پھر شہید ہو جانا. اور یہ دعا ان کے اپنے حق میں بھی مستجاب ہوئی. اور دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ فارسی کا ایک میں وہ کوٹ کرتی ہوں کہ اون بے آرزویش رسید, ٹھیک ہے, ان کی جو آرزو تھی, جو خواہش تھی نا, خدا نے اس آرزو تک انہیں پہنچا دیا. اور دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے نا
انسان نے زندگی میں کتنا کام کیا ہوتا ہے, کتنی مختلف چیزوں سے وہ گزرا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود مگر اگر وہ حق کے راستے کا انتخاب کر لے کہ میرا ہر قدم حق کے لیے اٹھے گا, میرا ہاتھ جو ہے وہ حق کے لیے کام کرے گا, میری زبان سے جو کلمے نکلیں گے وہ حق کے لیے نکلیں گے, تو خدا پھر اس کو اس طرح کی عزت اور مرتبہ عطا کرتا ہے. اور ان کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہے, خود آیت اللہ سید علی خامنئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں نہ جو صرف اپنی زندگی میں تاثیر گزار ہوتے ہیں بلکہ اپنے جانے کے بعد بھی ایک بہت بڑا طوفان لے کے آتے ہیں, جو ہم نے ابھی دیکھا بہت ساری, بالکل میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ابھی. اس طرح سے مجھے جو ہے استاد پناہیان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, جب انہوں نے شہید رئیسی کے ٹائم پہ کہا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے جنازے میں معافی مانگ رہے تھے, اور یہی چیز امام علی علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی ہوئی تھی. ان کے شہادت سے جو بیداری حاصل ہوئی تھی تب ان کے جنازے میں لوگ آئے معافی مانگنے کے لیے. اور اب ہم نے دیکھا اس وقت یہاں پہ کہ جو یہاں پہ ہمیں اسٹیٹ میڈیا پہ کلپس مل رہی ہے جہاں پہ لوگ عورتیں ماتم کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ خود مطلب میں نے اس طرح سے انہیں روتے ہوئے دیکھا کہ خدایا مجھے بیداری نہیں تھی, مجھے آگاہی نہیں تھی, اور اس طرح سے وہ گریہ کر رہے ہیں بالکل اس طرح سے, یعنی دیکھیں آپ کوئی جانے کے بعد ہو گئے. اور اس کے بعد جیسے جب نئے رہبر کی ماشاءاللہ خدا انہیں بابرکت زندگی عطا کریں تو الہی عمر نصیب ہو, الہی آمین, اور ان کے ہاتھ سے پرچم میرے آقا مولا امام مہدی آخر الزمان کے ہاتھوں تک پہنچے, الہی آمین, اور خدا ہمیں وہ وقت نصیب کرے کہ ہم اپنے وقت کہ امام کا ظہور دیکھیں اور امام کی رقاب میں ہم کام کریں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے جو آغا رہبر نے جو بات جب بتایا کہ جب مثلا ایسے افراد جیسے ابھی آپ نے جو بات آپ کر رہی تھی میں اس پہ آتی ہوں کہ جو لوگ آغا رہبر کی شناخت نہیں رکھتے تھے, ان کی زندگی میں ان تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. آپ کو پتہ ہے وہ ان کی شہادت پہ اس قدر گریہ کنا بھی ہیں, اور وہ مثلا وہ نا دے جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم, ان کی پکچر ان کے سینے سے لگی ہوئی ہے بس, اور وہ روڈز کے اوپر ہیں. لوگ یہاں پر بلیو می روڈز کے اوپر ہیں, بیئرلی دے گو ہوم فار تھنک کہ تھوڑا ریسٹ کریں اور پھر واپس جائیں. ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ تحریک یہاں پہ نظر آ رہی ہے, جو وہ جوش و خروش جو میرا خیال ہے میں نے تو صرف ڈاکیومنٹریز میں دیکھا تھا. ریولیوشن ناؤ, بالکل آئی تھنک وی آر وٹنسنگ ریولیوشن اگین ان دنوں میں. لیکن جو ایک سب سے بڑی صلاح ہمیں ان دنوں لوگوں کے ہاتھوں میں مل رہی ہے, ان کے ذہنوں میں مل رہی ہے, جس کے سامنے یقیناً دشمن بے دفاع ہے, وہ ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور وہ چینٹس ہیں یہاں پر سبحان اللہ. اگر میں اپنے اس سے ایک بات اپنے رہبر کی خدمت میں کہ جو بہت ساری ظاہر آپ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے, تو یہاں دیر ور لاٹ آف چینٹس اوور ہیئر, جو کہ ہماری پاکستانی زبان میں بھی محبت ہم اپنی اتنی دکھاتے ہیں, ہمارے پاس بہت اچھے اشعار ہیں اپنے رہبر کے لیے. لیکن جو ابھی ایک جدید شعر یہاں پہ ہمیں سننے میں ملا تھا, وہ میرا فیوریٹ وہ چینٹ بنا ہے کہ لطف خدا عیاں شد خامنائی جواں شد. کیا بات ہے. بلیو می کہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہے تدبیر الہی. اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نئے رہبر تک اور صحیح انشاءاللہ رہبر تک پہنچانے کا کیا اس نے انتظام کیا, اور میرے اپنے بہترین اور اپنے پسندیدہ بندے کو اس نے کتنی محبت سے اپنے پاس بلایا ہے کہ ان کو ایک زمانے نے ان کی جو ہے نا وہ اس اوج کو دیکھا ہے. خدا ہمیں نصیب کرے کہ ہم بھی اپنے گودوں میں ایسے اولادیں پروان چڑھا سکیں کہ جو دین کی خدمت کے کام آئیں, اور ہم بھی اپنی انتہائی آرزو تک پہنچیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے. جی, جس طرح سے آپ نے بہت ہی خوبصورت شعر یہاں پہ بیان کیا کہ لطف خدا عیان شد خامنئی جوان شد. انشاءاللہ کہ جو یہ خامنئی جوان ہے ان کا پہلا سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے, اور بہت ہی تحلیلی سٹیٹمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے لازم ہے اس پہ بات کرنا انشاءاللہ کل اگر ہماری زندگی رہی انشاءاللہ, اور ہمیں توفیق عطا ہوئی تو اس سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا انالائز کریں گے یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ. تو پروگرام کا بھی اس کے ساتھ اختتام ہوتا ہے, لیکن آپ سے جو ہے گزارش کرتی ہوں کہ ناظرین کے لیے
دعا کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں وہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی اپنے مستردل ہیں، لیکن ہمارے بھی جو پیرنٹس ہے یا فیملیز ہے، فرینڈس ہے، جس طرح سے مجھے کبھی کبھار کچھ میسیج آتے ہیں کہ اپنی فیملی اور اپنے فرینڈس کو فرسٹریٹ کرنا چھوڑ دیں، لیکن ہم فرسٹریٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کو. یقیناً اگر ہم اس وقت یہاں نہیں ہوتے تو آئی تھنک ہمیں کربلا نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں کربلا پہ گریہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش میں کربلا میں ہوتی اور ہوتا. تو میں ہم جس کسی دنیا کے کونے میں ہوتے، ہم وہاں سے اس وقت یہاں آتے اور یہاں کے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے. اور یقین مانے ان دنوں نے ہمیں اتنا گرو کیا ہے، اتنا کچھ سکھایا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اینی یونیورسٹی، اینی اسکول آف تھاٹ ہمیں اتنا بڑا کر سکتا ہوں. میں چاہوں گی ناظرین کے لیے دعا کرے اور ان والدین کو بھی اطمینان دے جو اس طرف مستر ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یا بچوں کے لیے جو یہاں پہ اس وقت بقول ان کے پھنسے ہوئے. انشاءاللہ بس میں ہم سب کے لیے یہ ایک دعا کرنا چاہوں گی کہ خدا ہمیں بصیرت عطا کرے، خدا ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے. ہم واقعاً اپنے دشمن کو، اس شیطان کو جو نفس کی صورت میں، اور اس دشمن کو جو کہ عیاں ہو چکا ہے بری طرح، خدا نے اسے آشکار کر دیا ہے. ہم اسے پہچان لیں، وقت پہ پہچان لیں. ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے 1400 برس سے ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. جی 1192 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں. بس اس وقت ہمارا ہر قدم، ہماری ہر دعا سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے اور اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے ہونی چاہیے. اور ساتھ میں یہ دعا کہ خدایا ہمیں اپنے وقت کے امام کی رکاب میں شامل فرما، ہم ان کے ناصرین میں شامل ہوں. اور میں نے جیسے پچھلی بار بتایا تھا کہ ناصر بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر میں آج کے دور میں اس دنیا کو کے حوالے کر دوں گی خود کو، تو میں کبھی بھی امام کی منتظر نہیں بن سکوں گی. امام کے منتظر کو امام کے آنے کے بعد ان کا ناصر بننے کے لیے 70 لوگوں کے برابر کام کرنا ہے. خدا یہ وقت ہے وہ قوت جمع کرنے کا، یہ وقت ہے وہ استقامت لینے کا اس قوم سے جو کہ خدا کی راہ پہ خدا دکھا رہا ہے کہ میری راہ کے اوپر ہے. تو خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور خدا ہماری بصیرت میں اضافہ کرے. اور میں آپ سب کو سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنے وقت کے امام کا دور دکھائے. اور وہ تبھی نصیب ہوگا جب ہماری وہ مائیں جو ادھر پریشان ہیں ان طلاب کے لیے دعا کریں گی جو یہاں سے کامیاب ہو کے جائے انشاءاللہ، اور اس علم پر عمل کریں انشاءاللہ، اور ہماری زندگی کا اختتام انشاءاللہ کی شہادت ہو، لیکن بقول رہبر ایک دین کی طویل خدمت کر کے. قرآن کریم میں بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. سو اٹس ناٹ لائک کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایمان ہے بس اسی پہ کافر نہیں. اے ایمان والو ایمان لاؤ اور اس کے بعد استقامت کرو. اور وہ ہم آج کل یہاں پہ بہت واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ قوم اپنے وطن، اپنی حکومت اور اسلام کے لیے کھڑے ہیں. شانہ بشانہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس جنگ میں کامیاب ہوں اور اسلام کی خدمت کریں اور اسلام کی خدمت میں ہی شہید ہوں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة دائمة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أنبيائك.